السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، روز کی طرح آج بھی آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سا میسیج آپ کے لیے لے کے آ گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو تمام خواتین و حضرات کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ بنا وقت گوائے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جیون ساتھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو بجا لائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک اچھا جیون ساتھی ملے، جس کے ساتھ اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنی ہر چیز کو شیئر کر سکیں، اس کی کیئر کر سکیں اور اپنے تمام راز اس کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے پاس آئے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے، اتفاق کے لیے، اور کسی طور پر بھی کوئی محبت نہ چھوڑے۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے جو بھی بیوی، جو بھی وہ منتخب کرے، جس کا انتخاب کرے، وہ اس کے لیے پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ لیکن دوستو، ایک عرب دانا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ 6 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 6 طرح کی عورتیں کون سی ہیں، کس حالت میں ہیں، کس کنڈیشن میں ہیں؟ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آج کی ہماری اس خاص ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، جن عورتوں کے بارے میں اس دانا نے اپنے بیٹے کو منع فرمایا کہ ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، تو وہ ٹوٹل 6 ٹائپ کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ٹائپ جو عورت کی ہے وہ ہے انانا۔ اب انانا وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے سر پر پٹی باندھے رکھے، کیونکہ شکوہ شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمور ہوگا۔ اگر تو شادی سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ عورت انانا ہے جو ہر وقت اپنے سر پر پٹی باندھے رکھتی ہے، ہمیشہ شکوہ شکایات کرتی رہتی ہے، ہمیشہ پریشانی کا اظہار کرتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اور اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ٹانکا فٹ کیا جا رہا ہے، تو کوشش کر کے آپ نے رائے فرار اختیار کر لینی ہے۔ اسی اثناء میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ سنانا پسند کروں گا کہ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے کسی کام کے سلسلے میں، تو پیچھے سے آپ کے گھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ آپ کے والد محترم آ گئے۔ جب وہ آپ کے گھر پہ آئے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کر پوچھا، جی کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے شوہر حضرت اسماعیل کا والد ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس بیوی نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب آپ اندر آ کر بیٹھے، اس نے نہ تو آپ کو پانی پوچھا نہ کچھ اور پوچھا، اور پھر فوری طور پر آپ کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ نے پوچھا، سناؤ بیٹا کیسا چل رہا ہے؟ اس عورت نے فوری طور پر دکھوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی کہانی شروع کر دی۔ کہا، جی ہمارے ساتھ تو یہ بھی مسئلہ ہے، ہمیں تو یہ بھی پرابلم ہے، ہم تو اس چیز میں بڑے پریشان ہیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو اس طرح اس نے لمبی چوڑی داستان پیش کرنا شروع کر دی۔ جب ساری کہانی انہوں نے سنی تو آگے سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ان کے والد آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب اس عورت کو اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے والد محترم آج ہمارے گھر آئے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ کی بیوی نے کہا، ہاں وہ آئے تھے گھر پہ۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، تو وہ کیا کہہ کے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا، اور تو کچھ نہیں کہا، ہاں البتہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فوری طور پر اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا کہ تم نے یقیناً ان کے سامنے شکوہ شکایات کی ہوں گی، تم نے یقیناً ان کے ساتھ اپنے گھر کے تمام مسائل، اپنے گھر کی ساری باتیں شیئر کر دی ہوں گی،
جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی، لہٰذا آج سے تم آزاد ہو۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک دفعہ پھر یوں ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی کی، تو ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور آگے سے نہایت باادب عورت آئی اور اس نے دروازہ کھولا۔ جب دیکھا تو پوچھا کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے شوہر کا والد۔ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے فوری طور پر آپ کو اپنے گھر کے اندر بلایا، بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کو بٹھایا، آپ کو پانی پلایا اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے اس سے پوچھا سناؤ کیسا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگی اللہ کا بہت شکر ہے، خدائے بزرگ و برتر اچھا کھانا عطا کر رہا ہے، اچھا رزق ملتا ہے، جو چین کی نیند ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس طرح سارے معاملات اچھے سے گزر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو مسکرائے اور فرمایا جب اسماعیل آ جائے تو اسے کہنا اس کے والد آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے۔ اس جملے کو تبدیل مت کرنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کون آیا تھا، تو بیوی نے کہا کہ آپ کے والد محترم میرے سسر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے کیا تمہیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہ دوں اور تمہیں ہمیشہ اپنا جیون ساتھی رکھوں، کہ تم ایک انتہائی اچھی عورت ہو۔ تو دوستو اس کے بعد اگلی کیٹیگری جو عورت کی آتی ہے وہ ہے منانا۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس کیٹیگری کی عورتیں ہیں جو مرد کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی عزت، ان کا لیول، ان کا احترام، ان کی پہنچ اور ان کا معیار مرد کی نسبت بہت اوپر ہے۔ اس طرح کی عورتیں جو ہیں وہ عموماً اپنے گھر کو تباہ کر لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا، اور یہی وہ بات ہے جس کا سب سے زیادہ انسان کو خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ تو وہ عورت جو ہمیشہ مرد پر احسان جتاتی رہے، ایسی عورت کو منانا کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اول تو شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کر لی ہے تو زندگی کو مزید عذاب بنانے سے بہتر ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگلی کیٹیگری حنانہ کی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو یاد کرتی ہے اور یہ کہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے مگر تم ویسے نہیں۔ اب اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ سابقہ خاوند نے اسے طلاق دے دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سابقہ خاوند کے ساتھ اس کی انبن ہوئی ہو اور اس نے خود چھوڑ دیا ہو، طلاق لے لی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سابقہ خاوند مر گیا ہو۔ تو یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کیٹیگریز میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی، لیکن یہ بات جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ آپ اپنے خاطر جو ہیں، آپ کا شوہر اس سے اس طرح کی بات کرو، یا اس کے ساتھ اس لہجے میں، اس ٹون میں بات کی جائے، یا ڈائریکٹلی اسے ٹارگٹ کر کے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں کہ تم سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں، تم سے تو بہتر یہ تھا کہ میں جس کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی اسی کے ساتھ ہی بیاہی رہتی، تم سے تو میں نے شادی کر کے زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ دوستو اس طرح کی جو عورت ہے وہ بھی آپ کے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے حداقہ کی۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے خاوند سے بس فرمائشیں کرتی رہتی ہے، جو چیز بھی دیکھتی ہے اس کی طلبگار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسے لے کر مارکیٹ گئے تو مارکیٹ میں اس نے پہلی چیز جو دیکھ لی ساتھ ہی اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا، جی مجھے تو یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ نے تو مجھے کچھ لا کر نہیں دیا کبھی بھی، آپ نے تو مجھے سوٹ بنوا کے نہیں دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس طرح اس نے ہر طرح سے آپ پر برڈن ڈالنا ہے، اپنے شوہر کو تنگ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس کی بیوی کے پاس یہ سوٹ اور میرے پاس نہیں ہے، فلاں کی بیوی کے پاس تو یہ والا گولڈ کا سیٹ ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کی بیوی وہ آپ کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔
اس کے بعد اگلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے براتا کی۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں ہی لگی رہتی ہیں۔ اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ماحول میں کیا چل رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کو صرف ایک ہی چیز کی ٹینشن ہے اور وہ ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ اب یہ یا تو وہ اپنے خاوند کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح کی عورتیں یہ ساری چمک دھمک یہ معاملات لوگوں کے لیے کرتی ہیں۔ تو کسی نے کیا خوبصورت کہانی سنائی ہے، ایک دفعہ اپنے شوہر کے ہمراہ ایک شادی کے فنکشن پر جانے کے لیے باہر روڈ پر کھڑی تھی تاکہ وہ ٹیکسی پر جا سکے۔ جب ٹیکسی آئی تو یہ عورت ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور شوہر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب ٹیکسی تھوڑی سی ہی چلی تو جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا اس نے اس کے مرد سے کہا کہ آپ کی بیگم نے جو سرخی لگائی ہے یہ سرخی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، انہیں بولیں کہ سرخی اگلی دفعہ جو ہے لائٹ شیڈ کی لگائیں۔ اس بندے کو بہت غصہ آیا، بھائی تم کون ہوتے ہو میری بیوی کے بارے میں یہ بات کرنے والے اور اس لہجے میں بات کرنے والے؟ اس بندے نے آگے سے کہا، حضور برا نہ منائیے، لیکن آپ کی بیوی نے یہ لپسٹک ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے لگائی تھی۔ اگر آپ کو دکھانے کے لیے لگائی گئی ہوتی تو یہ صرف گھر کے اندر تک محدود رہتی، یہ باہر آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے یہ ہمیں بھی دکھانا چاہتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہمیں دکھانا چاہتی ہے تو ہم تو اوپینین دیں گے۔ اب وہ بندہ بہت شرمندہ ہوا۔ تو ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا نقصان کا سبب بنتی ہے۔ آخری کیٹیگری ہے شداکا۔ یہ وہ عورت ہے جو نہایت تیز زبان ہوتی ہے اور ہر وقت باتیں بناتی ہے، یعنی آپ کو تنگ کرتی رہے گی، اس طرح کی الٹی سیدھی آپ کو کہانیاں سناتی رہے گی کہ آپ اس کی باتوں میں پھنس جائیں گے، یا آپ کو کوئی نہ کوئی سٹوری بتائے گی جس سٹوری کی وجہ سے آپ کو شدید قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر ذہن کے اوپر پریشانیاں لا سکتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس نے آپ کو مینٹلی ٹارچر کرنا ہے۔ تو اس طرح کی بھی عورت سے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس عرب دارا نے اپنے بچوں کو منع کیا تھا، اور اگر آپ کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی زبان تو بہت لمبی ہے، یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، آپ کے محلے داروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، آپ کے اہل و عیال کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی ویریفائڈ کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائڈ، اس بات پر آپ اعتماد کریں، لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ویریفیکیشن بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ پیارے دوستو، ہم سب کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہمارا جو بھی جیون ساتھی ہو وہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، تاکہ ہم اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکیں۔ یہ بات کوئی ایک دو دن کی نہیں ہوتی، یہ پوری زندگی کی بات ہوتی ہے۔ آپ کا ایک صحیح فیصلہ آپ کی پوری زندگی کو سنوار بھی سکتا ہے، اور آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنا جیون ساتھی کا خود انتخاب کریں، جس میں ہمارا دل مطمئن ہو اور جس سے ہم خوش ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا بھی ضرور اظہار کر دیجئے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنی فیملیز، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجئے۔ ایسے ہی سبق آموز ویڈیوز، خوبصورت میسج، دل کو دہلا دینے والے واقعات روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔